کیا اب جانتے ہیں ایک ایسا گھر بھی تھا جہاں 3 دن مسلسل روزے رکھے گئے اور ہر روز افطار کا کھانا دوسروں کو دے دیا گیا۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ گھر تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، اور ان کے اس عمل سے اتنی بڑی خوشنودی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف نازل فرما دی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ مسکین یتیم اور قیدی 3 دن تک دروازے پر آتے رہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک بابرکت رات تھی۔ گھر میں خاموشی تھی لیکن دلوں میں فکر تھی۔ یہ گھر تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا۔ ان کے 2 پیارے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسی شدید بیمار ہو گئے تھے۔ ماں حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار اپنے بچوں کو دیکھتیں اور دعا کرتیں۔ باپ حضرت علی بھی فکر مند تھے۔ وہ بار بار اللہ کے حضور دعا کرتے تھے۔ گھر میں کھانے پینے کی بھی زیادہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس سے زیادہ فکر بچوں کی صحت کی تھی۔ کچھ صحابہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے بچوں کو کمزور حالت میں دیکھا۔ سب نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ اسی وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اللہ کے حضور ایک نظر مان لی۔ انہوں نے کہا، اللہ اگر ہمارے بچوں کو شفا مل جائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ یہ نظر خالص اللہ کے لیے تھی، دل میں صرف اللہ کی رضا تھی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اس نے ان پاکیزہ دلوں کی دعا قبول فرمائی۔ چند ہی دنوں میں حضرت حسن اور حضرت حسی صحت مند ہونے لگے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اب ایک وعدہ پورا کرنا تھا۔ وہ وعدہ تھا 3 روزوں کا۔ جب بچوں کو شفا مل گئی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اب ہمیں اپنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً کہا، جی بالکل، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ گھر میں کھانے کی زیادہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے روزے رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسی نے بھی کہا، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ پورا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تیار تھا۔ پہلا روزہ رکھا گیا۔ دن بھر سب نے صبر کے ساتھ روزہ رکھا، عبادت کی دعا کی ذکر کیا۔ شام ہونے لگی، افطار کا وقت قریب تھا۔ بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھانا تیار کیا گیا، بس چند روٹیاں تھیں۔ سب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے آواز دی، میں ایک مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ دروازے پر ایک غریب آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں بھوک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے بھی اس مسکین کو دیکھا۔ گھر میں بس اتنا ہی کھانا تھا جس سے وہ اپنا روزہ کھول سکتے تھے، لیکن دلوں میں اللہ کی محبت تھی اور دوسروں کی بھوک کا احساس بھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یہ کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ سب نے اتفاق کیا۔ انہوں نے اپنا سارا کھانا اس غریب آدمی کو دے دیا۔ وہ مسکین بہت خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ گھر والوں نے کیا؟ انہوں نے صرف پانی سے روزہ کھول لیا۔ وہ بھوکے رہے، لیکن دل خوش تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ یہ پہلا دن تھا۔ اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا گیا۔ دن بھر بھوک اور کمزوری کے باوجود سب نے صبر کیا۔ شام کو پھر تھوڑا سا کھانا تیار کیا گیا۔ افطار کا وقت آیا۔ سب بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانا دے دیں۔ گھر والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کل بھی انہوں نے اپنا کھانا دے دیا تھا، اور آج بھی یہی صورتحال تھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یتیم کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے اپنا سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ یتیم دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور اس دن بھی انہوں نے صرف پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا۔ کمزوری بڑھ چکی تھی۔
لیکن ایمان مضبوط تھا۔ شام ہوئی، افطار کا وقت آیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز آئی، میں ایک قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ یہ سن کر گھر والوں نے پھر وہی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ وہ قیدی حیران تھا کہ خود بھوکے لوگ مجھے کھانا دے رہے ہیں۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور اس دن بھی گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کیا۔ یہ قربانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ یہ کوئی عام عمل نہیں تھا۔ 3 دن مسلسل اپنا کھانا دوسروں کو دے دینا بہت بڑی سخاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا، اور قرآن پاک میں ان کی تعریف نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ الانسان میں نازل ہوئی۔ یہ اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ اول، اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ دوم، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سوم، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اہل بیت کا طریقہ یہی تھا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے فاطمہ بنت محمد اور علی بن ابی طالب کے گھرانے کو اثار صبر اور سخاوت کی عظیم دولت عطا فرمائی، اے اللہ، ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما جو غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی ایمان تازہ کرنے والے واقعات اور اولیاء اللہ کے قصے ملتے رہیں، تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں۔